الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ 29ویں پارے میں سورہ ملک کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں پیدا فرمایا، اس کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تم کو جانچوں، تمہارا امتحان لوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں وہ اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے جن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اب یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان کے واسطے اللہ رب العزت نے 2 چیزیں انسان کے اندر رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر برائی کا مادہ بھی رکھا، وَتَقْوَاهَا، اور بھلائی اور تقوی کا مادہ بھی رکھا۔ یعنی انسان کے اندر گناہ کا شوق بھی ہے اور گناہ کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈر بھی ہے۔ اب دونوں مادے رکھے اور ہمیں اس کا پابند بنایا کہ ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت گناہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب گناہ کا مادہ خود اللہ نے رکھا ہے، پھر گناہ آدمی کرے تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ مادہ تو اللہ نے رکھا۔ اگر مادہ ہی نہ ہوتا، جیسے فرشتوں میں نہیں ہے، پھر ہم سے کہا جاتا کہ گناہ مت کرنا تو ہمارے لیے آسان تھا، لیکن مادہ اللہ نے رکھا اور کہہ رہے ہیں کہ گناہ مت کرنا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صرف ہماری جیب کے اندر دیا سلائی یعنی ماچس کی پیتی رکھنے سے کپڑوں میں آگ نہیں لگتی۔ کبھی دیکھا کہ ماچس کی پیتی آپ نے ماچس رکھ دی اور آگ لگ گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک دیا سلائی کو یعنی ماچس کی تلی کو رگڑا نہیں جائے گا، وہاں تک آگ جلے گی نہیں۔ اسی طرح ہمارے سینے میں دونوں تقاضے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے ماحول کے ساتھ رگڑیں گے تو اس رگڑنے کی وجہ سے تقوی کا نور پیدا ہوگا، اور اگر ہم نفس کو برائیوں کے ساتھ رگڑیں گے، گناہوں میں لگائیں گے، تو پھر گناہوں کی آگ جلے گی۔ تو اللہ نے تو صرف مادے رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں ہی کریں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود انسان گناہ سے بچے تو اس انسان کا درجہ اور مرتبہ اور ویلیو فرشتوں سے زیادہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، کیونکہ فرشتوں میں گناہوں کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ کی اطاعت ہی اطاعت ہے، گناہ کا کوئی تقاضا ان کا نفس کرتا ہی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تو گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا کام یہ ہے کہ اس تقاضے کو دبائیں، پورا نہ کریں، اپنے نفس کو کچل ڈالیں۔ نفس جو تقاضا کرتا ہے گناہ کا، اس پر عمل نہ کریں، اپنی تمناؤں کا خون کریں، اپنی آرزوؤں کو قربان کریں۔ اس پر اللہ رب العزت ہمیں کیا دے گا؟ جنت عطا فرمائے۔ تو تقویٰ جو ہے، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کی رضامندی کے خاطر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے نفس کے تقاضے کو دبا دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔
کف النفس عن الہوا، نفس کو بری خواہشات سے بچانا. دو چیزیں الگ، ایک تو تقاضے کا آنا، یہ تو آئیں گے، اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی. برے خیالات، برے ارادے آئیں گے کہ میں ایسا گناہ کر لوں، ایسا گناہ کر لوں، تقاضے آئیں گے، لیکن اس پر عمل نہ کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہے، ہمارے اختیار کی بات ہے. اگر ہم ان تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے، اپنی آرزوؤں کو قربان کر دیں گے، اپنی تمناؤں کا خون بہا دیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں جنت نصیب فرمائے گا. تو تقویٰ کسے کہیں گے؟ نفس کو برے تقاضوں سے بچانا. اس پر اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. ان میں سے چند چھوٹے چھوٹے انعام تقویٰ کے. پہلا انعام سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کا کام چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان کر دے گا. یجعل لہ من امرہ یسرا، تمام کام، کوئی ایک کام نہیں، تمام. اب چاہے روزی روٹی کا مسئلہ ہو، گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہو، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، سماج اور معاشرے کا کوئی معاملہ ہو، ملک اور پوری دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ رب العزت تمام راستے اس کے آسان کر دیں. یجعل لہ من امرہ یسرا. آج ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کی زبان سے یہی شکایتیں ہیں کہ سب کام مشکل ہو گئے، مہنگائی بہت بڑھ گئی، 4-5 بچوں کو پالنا پوسنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا. اگر آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف اور تقویٰ اس کے سینے میں ہے، اللہ رب العزت کے تمام مسئلوں کو آسان کر دیں گے. یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے معاملات کو آسان فرما دیں گے. تو پہلا انعام تقوی کا، اللہ تعالیٰ متقی آدمی کے تمام معاملات کو آسان کر دے گا، تمام کاموں کو آسان کر دے گا. دوسرا بڑا انعام سورہ طلاق ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے گا، اپنی نفس کے آرزوؤں کو قربان کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے راستے نکال دے گا. آدمی خود ٹھان لے، خود نیت کر لے کہ نہیں، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے، مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، چاہے کوئی شکل نظر نہ آئے. یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے محل میں بند کر دیا تھا اور دروازوں پر تالے لگا دیے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے. اب دوڑے ہیں اس دروازے کی طرف جہاں تالا لگا تھا. یوسف بھی جانتے ہیں کہ تالا لگا ہے، لیکن دوڑنا ان کے ذمہ تھا، ان کے بس کی بات تھی. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے. وہ تالا اللہ رب العزت نے کھلوایا کہ اسی وقت عزیز مصر آ گیا. یوسف علیہ السلام کی سچی نیت تھی گناہ سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بند کمرے میں سے بند تالے کو بھی کھلوا دیا اور گناہ سے بچا لیا. مالی پریشانی ہے، آدمی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. آدمی نے سوچ لیا کہ اب لون لیے بغیر کام ہونا ہی نہیں ہے، سود پر قرض لینا ہی پڑے گا. لیکن ایک طرف بیٹھ کر سوچا کہ نہیں، اگر لے بھی لیا تو سود تو لینا دینا کھانا کھلانا سب گناہ ہے، اور سود میں تو اللہ رب العزت سے اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. تو میں بھلا اللہ اور اس کے رسول سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ نہیں، میں لون نہیں لوں گا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کچھ اور سوچتا ہوں، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا. تو یقین جانیے اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. آج کل ماحول کیا ہے کہ آدمی مجبوری کی وجہ سے لون کم لیتا ہے، شوق پورے کرنے کے لیے لون زیادہ لے رہا ہے. بائک لینی ہے تو لون پر لے لی، موبائل لینا ہے لون پر لے لیا، گھر لینا ہے لون پر لے لیا، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے لون لے لی. ہمارے خود کے ارادے نہیں ہیں ان گناہوں سے بچنے کے، اس لیے گناہ ہوتے ہیں. اور جس پیٹ کے اندر، جس جسم کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہو، حرام کی غذا جاتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس کے لیے بہت مناسب ہے، یہ جہنم کی آگ کا خوراک بنے گا. اگر ہماری سچی نیت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہ سے بچا لیں، کسی حال میں گناہ نہیں کروں گا،
تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بند تالا بھی اللہ نے کھول دیا، ان کے لیے زنا سے بچنا آسان ہو گیا، اسی طرح ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل ضرور نکال دیں گے۔ تو دوسرا بڑا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور یہ تو صرف میں نے ایک مثال دی۔ کوئی بھی معاملہ جس میں آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، حلال یا حرام کو اختیار کرو، اس وقت ہم حرام کو چھوڑ کر حلال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت حلال کے راستے کھول دے گا۔ یہ دوسرا انعام۔ تیسرا بڑا انعام تقوی کا، جو آج کی سب سے بڑی سمسیا اور پرابلم ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، حرام چیزوں سے، حرام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے خاطر چھوڑ دے گا، اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے، ایسی جگہ سے مال دیں گے، ایسی جگہ سے اس کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے کہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی آ سکتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج روزی کی لائن سے تقریباً ایک بڑا طبقہ، بڑا حصہ پریشان حال ہے۔ اتنی محنت مزدوری بھاگ دوڑ کے باوجود بھی آدمی کی گھر کا، اس کے پریوار کا، اس کے خاندان کا گزارا صحیح سے نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا خوف پیدا کر لیں اور یہ ٹھان لیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے، ہر حال میں نفس کے تقاضوں کو کچلنا ہے، اپنی تمناؤں کا خون کرنا ہے، بہا دینا ہے، تو اللہ رب العزت ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا بڑا انعام۔ پہلے نمبر پر آدمی کے تمام کام آسان ہو جائیں گے، دوسرا انعام تھا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے، اور تیسرا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا انعام، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نور فارق عطا فرمائیں گے، یعنی ایسی بصیرت اور ایسی سمجھداری آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکو گے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کے بیچ میں فرق کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں یہ مشکل کام ہے، صحیح کیا غلط کیا سمجھ میں آنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہمارے پاس تقویٰ ہوگا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں ایسی بصیرت عطا فرمائیں گے، ایسی سمجھ عطا فرمائیں گے کہ آدمی فیصلہ کر پائے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو چوتھا انعام اللہ رب العزت نے یہ طے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں تقویٰ ہوگا تو صحیح غلط، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز اور پہچان تمہیں نصیب ہوگی۔ پانچواں انعام نور سکینہ، یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی دلی اطمینان، دلی شانتی نصیب ہوگی کہ حالات کیسے بھی ہوں گے لیکن ہمارا دل مطمئن ہوگا، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے نفس گناہ کا تقاضا بھی کرے گا لیکن ہمارے قدم گناہ کی طرف اٹھیں گے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر سکینہ نازل کیا تھا، تو کیا پوزیشن تھی غزوہ احزاب کے موقع پر کہ سامنے لشکر ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، میدان کارزار ہے، جان کی بازی لگی ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام کھڑے کھڑے سو رہے تھے، نیند طاری ہو گئی تھی۔ آدمی کو نیند بے چینی میں نہیں آتی، اطمینان ہوتا ہے، شانتی ہوتی ہے، سکھ اور چین ہوتا ہے، تب نیند آتی ہے، لیکن یہاں صحابہ کرام کی آنکھوں میں نیند تھی اور مقابلہ دشمنوں سے تھا۔ یہ سکینہ، دلی شانتی اللہ رب العزت کن کو نصیب فرماتے ہیں؟ جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں، جن کی ذاتوں میں اللہ رب العزت کا تقوی اور خوف ہوتا ہے، یہ دولت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ پانچواں انعام ہے تقوی۔ چھٹا انعام ہے اللہ رب العزت بہترین، مزیدار، لطف والی زندگی نصیب فرمائے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی آج کل تو ہم میں سے اکثر زندگی کی بھاگ دوڑ سے اندر ہی اندر مایوس ہو چکا ہے۔ ہماری زبان میں کہے تو زندگی کی بھاگ دوڑ سے انسان اب کترا گئے ہیں، اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں روزانہ کی بھاگ دوڑ کی زندگی سے۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں میں تقویٰ ہوگا
تو اللہ رب العزت بہترین زندگی نصیب فرمائیں گے، چین سکون والی زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ تقوی کا چھٹا انعام۔ ساتواں انعام جس کے بارے میں ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، اللہ رب العزت تقوی کی برکت سے عزت نصیب فرمائیں گے۔ لوگوں کے درمیان اس آدمی کا ویلیو ہوگا، 2-5 میں اگر یہ بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کو مانیں گے، عزت نصیب فرمائیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت تمہارے حسب نسب کو، خاندان کو، مال و دولت کو، رنگ کو، کلر کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اندر تقویٰ کتنا ہے وہ دیکھتا ہے، تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنی زیادہ عزت تمہاری اللہ کے وہاں ہوگی۔ اب اللہ کے نزدیک اگر آدمی معزز ہے، باعزت ہے، عزت والا ہے، تو اس کے اثرات زمین پر بھی آئیں گے۔ وہ حدیث ہم نے سنی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میں زمین پر فلاں جو بندہ ہے اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان، 6ویں آسمان، 5ویں آسمان، سب آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ زمین پر فلاں جو بندہ ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو میں بھی محبت کرتا ہوں، تم سب محبت کرو۔ پہلے آسمان کے فرشتے زمین پر یہ ندا دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ اللہ کے نزدیک اور آسمان والوں کے نزدیک محبوب ہے۔ اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان بھی اس آدمی کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جو بزرگ آتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ہماری تو جان پہچان بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہم سے ملاقات کر لیں، ہمارے گھر پہ کھانا کھا لے، چائے پی لے، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ عزت ان کی اور یہ تعظیم کیسے حاصل ہوئی؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ان کی زندگیوں میں تقویٰ ہے، اللہ رب العزت نے ان کی عزت بڑھا دی۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں، سوسائٹی میں میرا کچھ ویلیو ہو، میری بات کا وزن ہو، لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں، تو اس کو اپنی زندگی میں تقویٰ لانا چاہیے، اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ 8واں انعام تقوی پر، اللہ رب العزت کا متقی آدمی ولی بن جاتا ہے۔ ولی دوست، اور جس کا دوست اللہ رب العزت ہو، پھر اسے کوئی غم اور کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت حیران نہیں کر سکتی۔ ہر پوزیشن میں آدمی چین اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ کی ولایت، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ 9واں بڑا انعام، اللہ رب العزت ایسے آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العزت تقوی کی برکت سے، اگر تم اللہ کا خوف دل میں رکھو گے تو اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس کے گناہ معاف ہو گئے، دنیا کا یہ سفر اس کا کامیاب ہو گیا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں صرف امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم پیٹ بھرے اور نکالے، پیٹ بھرے اور نکالے، کھائے اور نکالے، اس لیے نہیں بھیجا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہاتھی بہت کھاتا ہے اور بہت نکالتا ہے، تو سب سے کامیاب زندگی ہاتھی کی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے، دنیا میں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ رب العزت کی رضامندی والی زندگی۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے گا، اپنے نفس کے آرزوؤں کو دبائے گا، کچلے گا، آرزوؤں کو قربان کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور 10واں بڑا انعام، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، آخرت میں اس کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اور جس کے گناہ آخرت میں معاف ہو گئے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، صحیح معنوں میں وہ آدمی کامیاب ہو گیا، دنیا کے یہ سفر اس کا کامیاب ہو گیا۔ تو تقویٰ کے چند چھوٹے موٹے یہ انعامات ہیں، اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ مجلس میں ہو آدمی تب بھی اللہ کا دھیان رہے، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ رب العزت کا دھیان رہے، کوئی بھی پوزیشن میں ہو انسان، ہر وقت اللہ کا خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان چیزوں کو لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن میری زبان پر تو تالا لگ جائے گا، میرے ہاتھ پیر جسم کے اعضاء ان باتوں کی گواہی دیں گے۔ اگر یہ دھیان نصیب ہو گیا تو سمجھو کہ ہماری زندگیاں انشاءاللہ کامیاب ہو گئی۔
تقوی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام سے پہلے 1-2 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر دل گواہی دے کہ نہیں یہ کام اللہ کو پسند آئے گا تو اس کو کریں، اور اگر دل میں سے، ضمیر میں سے آواز آئے کہ نہیں یہ کام تو شریعت کی نظر میں گناہ ہے تو اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ آج کے دور کی ہماری تمام سمسیائیں اور ہماری تمام پریشانیوں کا حل تقوی میں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے اندر آ گیا، ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں گے، ہمارے اٹکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے گناہ سے بچنے کے راستے آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم ولی بن جائیں گے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا ہمیں آ جائے گا، ہماری روزی میں کشادگی ہوگی، اللہ رب العزت روزی کے دروازے کھول دیں گے، آخرت میں گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں ہمیں ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔